السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک 8 جنوری سن 2021۔ تازہ ترین یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نہیں آئیں گے کوئٹہ، دھرنے میں نہیں آئیں گے تو پھر میتوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا، اور اس وقت تک نہیں تدفین کی جائے گی جب تک عمران خان صاحب نہیں آتے۔ اب یہ جو سارا معاملہ، اس پہ آج بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور جو مطالبات تھے اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ حالانکہ پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ان کے سارے مطالبات مان لیے ہیں۔ میں وہ جو آج آپ کو ایکچول جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو عمران خان صاحب کی مخالف ہیں، جو پاکستان کی فوج پر مسلسل تنقید کر رہی ہیں، جو پاکستان کی عدلیہ پر تنقید کر رہی ہیں، ان کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے سب سے اہم، کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو کمزور کیا جائے، بلوچستان میں انارکی زیادہ پھیلائی جائے، بلوچستان سے جو وہاں پر خاص طور پر جو لا انفورسمنٹ ہے وہاں سے ایف سی کو فارغ کیا جائے، ایف سی کو وہاں سے نکالا جائے تاکہ انارکی ہو پوری۔ اور پھر اگر انارکی ہوتی ہے بلوچستان میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپیکٹ کس پہ آئے گا، سی پیک پروجیکٹس پہ آئے گا۔ تو یہ جو موومنٹ بنی ہے، یہ جو اس وقت جو ہزارہ کمیونٹی کا جو احتجاج تھا، بظاہر شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی جو وہاں پر قتل عام ہوا ہے، جو مزدور قتل ہوئے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے، اس پر یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دکھ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن جو سیاست ہے وہ اپنا اصل رنگ اور اپنی اصل بات دکھا رہی ہے۔ ہزارہ کمیونٹی نے یہ اعلان کیا کہ وہ میتوں کو لے کے اسلام آباد جائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اس احتجاج میں شریک ہوں گے، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہاں سے باقاعدہ بیان جاری کر دیا کہ جی وہ لندن سے بیان جاری کر دیا کہ وہ اس لانگ مارچ میں ہزارہ کمیونٹی کے بالکل ساتھ شانہ بشانہ وہ شریک ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک گفتگو سنواتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کس طرح ایک پلینڈ ایک سارا یہ معاملہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو گفتگو کی، وہاں پر انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا، آپ خود سن لیجئے، کہ اگر عمران خان تم یہاں پر نہیں آؤ گے تو پھر یہ قوم تمہیں اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے نہیں دے گی۔ یہ آپ ان کی ذرا گفتگو خود سن سکتے ہیں جس میں وہ یہ فرما رہی ہیں۔ یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کشتی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ سنی آپ نے یہ گفتگو، جس میں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم احتجاج، یہ بالکل قوم آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی۔ اب نواز شریف صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہم احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اب مطالبات میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں یہ پرچہ ہے جس میں سارے ان کے مطالبات ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ سب سے پہلا ان کا جو مطالبہ ہے ذرا وہ سن لیں کہ سانہ مچھ میں ایف سی کی قائم کردہ چیک پوسٹ اور سخت چیکنگ کے باوجود کول مائنز کے 10 بے گناہ مزدوروں کی جس بہیمانہ طریقے سے ذبح کیا گیا، لہٰذا آئی جی ایف سی بلوچستان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی جو ہے، جو وہاں پر بلوچستان میں پاکستان کے دوسرے حصوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے امن امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی 5-6 دن پہلے 7 ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا، اور اس دن پی ڈی ایم کی قیادت جشن منا رہی تھی، پی ڈی ایم کی قیادت جلسے جلوس کر رہی تھی، وہاں پر رقص کیا جا رہا تھا، اور وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ایف سی کے آئی جی ہیں، جو ایک میجر جنرل ہیں، ان کو آپ مجرمانہ غفلت کی بنیاد پر ان کو فی الفور آپ ڈسمس کریں، یعنی وہاں پر ایک پوری انارکی پھیل جائے۔ آپ
سارا کچھ معاملہ جو ہے اس کو ختم کریں اور اس کا جو الزام ہے وہ آپ ایف سی پر دے رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ہے دوسرا بھی ذرا ان کا مطالبہ، ونگ کمانڈر ایف سی متعلقہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر ضلع بولان کو ان کی مجرمانہ غفلت کی بنا پر برطرف کر کے شامل تفتیش کیا جائے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے۔ ونگ کمانڈر کو، ڈپٹی کمشنر کو، ڈی پی او کو تفتیش میں شامل کیا جائے اور ان کو برطرف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ تمام سانحات میں ملوث جو گرفتار لوگ ہیں ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی حکومت کسی عدالتی فیصلے کے بغیر کسی ملزم کو پھانسی دے سکتی ہے؟ اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو وہ جو ہزاروں لوگ ہیں عدالتوں جیلوں میں بند ہیں ان کو حکومت پھانسی دے دے، یہ حکومت کے پاس کیسے یہ اس کا اختیار ہوگا اور کیسے یہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ یہ پوری ایک لسٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی 50 لاکھ روپے وہ جو سٹیج ہے دھرنے کا وہاں سے اعلان کر کے ہر بندے کو وہ دیے جائیں۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 11 افراد جن کو بڑے برے طریقے سے ان کی جانیں لی گئیں، اور یہ ایک بڑا افسوسناک ہے، پورا میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پورا پاکستان اس پہ غمزدہ ہے، لیکن ان میں سے 7 جو ہیں وہ افغانی ہیں اور بیسیکلی 4 جو ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ اب میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ہزارہ کمیونٹی کا جو معاملہ ہے اس میں یہ افغانی کہاں سے آ گئے، اور اس کے لیے افغان حکومت نے یہ بھی اس طرح سے پتہ چلا کہ افغان سفیر نے یہ درخواست دی کہ وہ 7 باڈیز ہمیں آپ دے دی جائیں۔ اور اب وہاں پر جو ہزارہ کمیونٹی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی دھرنا کمیٹی کے یہ مطالبات ہیں۔ یہ مطالبے شہداء کے لواحقین کے نہیں ہیں، وہ تو کمپنسیشن مانگ رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کو پکڑیں، ان کو سزا دیں، لیکن یہ ایف سی کے آئی جی کو آپ برطرف کریں، ونگ کمانڈرز کو برطرف کریں، وہاں سے ان کو واپس بلائیں، اور اگر آپ نہیں بلائیں گے تو یعنی یہ ان کا مطالبہ جس سے بلوچستان میں انارکی پیدا ہو۔ بلوچستان میں جو سی پیک کے لیے حکومت جو سخت اقدامات کر رہی ہے وہ ان اقدامات میں کسی طریقے سے رکھنا آئے اور یہ وہاں سے فوج جو ہے وہ واپس ہو۔ یہ ہے انٹرسٹ پی ڈی ایم کی قیادت کا، جس میں نواز شریف صاحب کودے، اور میں نے آپ کو گفتگو سنوائی مریم نواز صاحبہ کی، وہ یہ اس بات کو شہ دے رہی ہیں۔ انہوں نے وہاں پر اعلان کیا اسٹیج سے کہ یہ نہیں بیٹھنے دیں گے تمہیں اگر تم یہاں پر نہیں آؤ گے۔ تو وہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا ہے جو وہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یقیناً اس میں مسلم لیگ نون کی مشاورت شامل ہے، مولانا فضل الرحمان کی مشاورت شامل ہوگی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت شامل ہوگی، کیونکہ یہ اعلان کہ ہم میتیں لے کے اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، اور نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب بطور خاص یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے ورکرز اس میں شریک ہوں گے، تو یہ تو پھر جو پی ڈی ایم کی سیاست تھی جو پاکستان کے اداروں کے خلاف تھی، وہ بنیادی طور پر یہ جو ہزارہ کمیونٹی وہاں پر جس وقت بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ایم ڈبلیو ایم ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور ایک آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ جو بات بتاؤں، مریم نواز صاحبہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ وہاں پر جو آج تک آپ نے جو ماڈل ٹاؤن کے جو لواحقین تھے، جو وہاں پر اس واقعے میں جو پنجاب پولیس نے جن لوگوں کو مارا تھا، ان کے گھر گئی ہیں، کتنی دفعہ گئی ہیں، یا آپ نے کبھی ان کے لواحقین سے ملاقات آپ نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ پھر دوبارہ یہ سوال کیا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، پی ٹی ایم اور وہ دوسری تمام فورسز جو بیسیکلی کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگوں نے کم تعداد میں آنا شروع کیا تھا، تو اب یہ سارا جو واقعہ ہوا، لگتا یہ ہے ایک بہت سارے لوگ یہ بلیو کر رہے ہیں اب یہ جو ڈیمانڈز آئی ہیں اور جس طرف معاملہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا واقعہ، ایک سوچا سمجھا منصوبہ جس کے تحت ان لوگوں کو وہاں پر اس قدر بے دردی سے ان کے گلے کاٹے گئے، پھر اس پر یہ احتجاج کی بات شروع ہوئی۔ اور کیونکہ اگر عمران خان وہاں پر آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے،
اور پھر جب انہوں نے یہ کہا، ورڈ انہوں نے یوز کیا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ بلیک میل نہیں ہے تو اور کیا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، تو یہ دھمکی ہے، یہ بلیک میلنگ ہے۔ تو عمران خان نے کوئی ایسا ورڈ استعمال نہیں کیا جس پر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میں تڑپ اٹھی، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم تڑپ اٹھے۔ یہ سارے کا سارا ٹوپی ڈرامہ پی ڈی ایم کی جو ناکام ہوتی ہوئی سیاست تھی اس کو سہارا دینے کے لیے ہے، اور یہ میں نے آپ کو مطالبات بتائے ہیں۔ یہ ان کا جو بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے اس سے کیا لینا دینا کہ آئی جی کو ایف سی کو واپس بھیجو، ونگ کمانڈروں کو پکڑو، تفتیش میں شامل کرو، ان کی مجرمانہ غفلت ہے، ان کی کیسے مجرمانہ غفلت ہے؟ یا وہ ایک واقعہ دہشت گرد، امریکہ جیسا ڈیولپڈ جو ملک تھا، 9/11 کتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، اس کو روک سکا؟ دہشت گردوں کو نہیں روک پاتے آپ۔ لیکن آپ دیکھیں اب اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوری کی پوری پولیس کو آپ نے تبدیل کر دیا، یہاں پر آئی جی تبدیل ہو گیا، اس کے بعد وہ جو 5 جو پولیس اہلکار تھے ان کو معطل نہیں کیا گیا، برطرف کر دیا گیا، ان کے خلاف پرچے درج کر دیے گئے۔ یہ کون سی حکومت نے کیا اس سے پہلے، مجھے آپ بتائیں؟ تو جہاں جہاں بھی حکومت جو بھی کام اس کو کرنا پڑتا ہے وہ اپنی وسائل کے مطابق کر رہی ہے، کئی جگہ پر ناکامی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں پکڑے گئے، پکڑے جائیں گے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے آپ اداروں کو بلوچستان سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ سی پیک میں رکھنا پڑے، تاکہ وہاں پر انارکی آئے، اور پھر آپ ادھر آئیں اسلام آباد حکومت کو گرانے کے لیے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اصل عزائم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس احتجاج کے پیچھے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔